ہمارے ہاں ایک بہت بڑا نقصان اور بہت بڑا ہمارا گھاٹا یہ ہے کہ ہم جس بندے سے محبت کرتے ہیں ہم اس کی قبر بھی چومتے ہیں، اس کے قبر کے اوپر غلاف بھی بدلتے ہیں، چڑھاوے بھی چڑھاتے ہیں، وہاں پہ جا کے مرادیں بھی مانگتے ہیں، اور ہم وہاں سے تبرکن اس کی مٹی اور وہاں پہ نمک وہ بھی کھاتے ہیں، لیکن اس بندے نے جو کہا ہوتا ہے اس پہ عمل بھی کوئی نہیں کرتے، اور جس رستے سے چل کر وہ اللہ کو اتنا محبوب بنا ہوتا ہے وہ تعلیم بھی اختیار نہیں کرتے۔ یہ چیز سب سے بڑا نقصان ہے۔ صرف اور صرف قبر، مزار، پیر، فقیر ان کا گرویدہ ہو جانا یہ کمال نہیں ہے۔ کمال یہ ہے کہ جس سیڑھی پہ قدم رکھ کے وہ اللہ کے نزدیک پہنچے، ہم بھی اسی سیڑھی پہ قدم رکھنا شروع کریں اور اپنے لیے جو معرفت کی منزلیں ہیں ان کو آسان کریں۔ اصل یہ تعلیم ہے صوفیاء کی بھی اور فقراء کی بھی۔ جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کی سب سے بڑی شان اور ان کا کمال یہ ہے، انہوں نے بندوں کا تعلق اللہ سے ٹوٹنے نہیں دیا، بلکہ جن کا تعلق ٹوٹا ہوا تھا اس کو بھی اللہ کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی ہے۔ فقیر اللہ کے بندوں کو اللہ سے دور نہیں کرتا، اپنی طرف راغب نہیں کرتا، وہ ان کو اپنی طرف جو ہے نا وہ نہیں لے کے آتا، بلکہ فقیر وہ ہوتا ہے جو بھٹکے ہوئے لوگوں کا منہ اللہ کے گھر کی طرف کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ لوگوں یہ وہ مقام ہے، یہ وہ جگہ ہے، یہ وہ سبق ہے جس کو تم بھول چکے ہو، اس کو اختیار کرو۔ تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ سے پوچھا گیا کہ جناب جو تصوف ہے، جو پیری فقیری ہے، اس کی بنیاد کتنی چیزیں ہیں؟ ہر چیز کی اصل ہوتی ہے، بنیاد ہوتی ہے، اس کا کچھ نہ کچھ جو ہے نا وہ ایک جو سمجھے ایک چیز فاؤنڈیشن ہوتی ہے۔ تو پوچھا گیا کہ جناب تصوف کی بنیاد کون سی چیزیں ہیں؟ تو آپ نے فرمایا 8 صفتیں صوفی کے اندر موجود ہوں گی تو وہ صوفی ہوگا۔ ان صفات میں سب سے پہلی صفت کہ وہ شخص حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح سخی ہو، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرح اللہ کی رضا پر راضی رہنے والا ہو، حضرت ایوب کی طرح صبر اور توکل کا ایک نمونہ ہو، حضرت یحییٰ کی طرح وجد اور ذکر کرنے والا ہو، حضرت زکریا کی طرح مناجات کرنے والا ہو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح صوف کا لباس پہننے والا ہو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح وہ اللہ کی زمین میں سیر کرنے والا ہو، اور جناب محمد مصطفیٰ کی طرح فقر اور توکل اختیار کرنے والا ہو۔ اب ان 8 چیزوں کی تھوڑی تھوڑی تشریح سن لیں۔ آپ نے فرمایا کہ جو صوفی ہے، صوفی کے لیے سب سے پہلی منزل یہ ہے کہ اس کا دل اتنا سخی ہو جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دل سخی تھا۔ صوفی کنجوس اور بخیل نہیں ہوتا، صوفی اپنی پوٹلی بھرنے والا نہیں ہوتا، پیر اور فقیر وہ نہیں ہے کہ جس کی نظر مریدوں کی جیب پر ہو، ان کے کاروبار پر ہو، ان کے نذرانوں پر ہو۔ پیر اور فقیر وہ ہے جو اپنے پاس سے اپنے عقیدت مندوں پہ خرچ کرتا ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اتنے بڑے سخی تھے، زندگی بھر جب بھی انہوں نے کھانا کھایا بغیر کسی دوسرے شخص کو ساتھ بٹھائے اللہ کے خلیل نے کبھی کھانا نہیں کھایا۔ ان کا دسترخوان اور ان کا جو برتن تھا اس کے اوپر ہمیشہ کوئی نہ کوئی مہمان بیٹھتا، اور کوئی ضروری نہیں تھا کہ وہ مہمان ان کا کلمہ پڑھنے والا ہو، ان کا دوست ہو، ان کی برادری سے ہو، ان کے تعلق والا ہو، یا ان کے شہر کا یا گاؤں کا ہو، کوئی بھی شخص ہوتا، کوئی بھی مسافر ہوتا، کسی مذہب سے تعلق رکھنے والا، حضرت ابراہیم علیہ السلام روٹی دیتے ہوئے اس سے اس کا مذہب نہیں پوچھتے تھے، کیونکہ سخی جب سخاوت پہ آتا ہے نا، سخی سخاوت کرتے ہوئے یہ نہیں دیکھتا کہ یہ میرا ہمسایہ ہے، یہ میری گلی والا ہے، یہ میرے خاندان کا ہے، یہ میرے محلے کا ہے۔ سخی کی سخاوت اس چیز کا ادراک نہیں کرتی، نہ اس کو دیکھتی ہے۔ سخی اپنی ادا کے نزدیک، اپنی ادا کے مطابق سخاوت کرتا ہے۔ سورج ہے، سورج جب روشنی دیتا ہے تو سورج نے کبھی یہ نہیں کہا
کہ میں نے اپنی روشنی فلاں بندے کے گھر دینی ہے، فلاں کے گھر نہیں دینی. بارش برستی ہے، امیر غریب چھوٹا ماڑا کالا چٹا ہر شخص کے جھونپڑی کے اوپر، اس کے گھر کے اوپر بارش برستی ہے، خوشبو پھیلتی ہے. تو کبھی خوشبو نے یہ نہیں کہا کہ میں صرف اس بندے کو محسوس ہوں گی جس کے اندر یہ صلاحیتیں ہوں، بلکہ سخاوت یہ ہے یا انعام اور اکرام یہ ہے کہ کوئی بھی ہے آپ اس کو نوازتے چلے جائیں. دوسرا، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا کہ کامل پیر اور فقیر وہ ہے جس میں حضرت اسماعیل علیہ السلام جیسی رضا ہو، اللہ کی تقدیر پہ راضی ہو جائے. اللہ کی تقدیر پہ راضی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے سامنے ایک مشکل ہے، آپ اتنی بھی دعا نہ کریں کہ یا اللہ اس مشکل کو ٹال دے. مشکل سامنے ہو، مصیبت سامنے ہو، آزمائش سامنے ہو، اور آپ کا دل گواہی دے رہا ہو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میں اپنی یہ مصیبت اس کو سناؤں گا بھی نہیں، اگر اس نے میرے اوپر اس کو وارد کی ہے تو میں اس کی رضا سمجھ کے اس کو برداشت کروں گا. جب ان کے والد گرامی نے ان سے کہا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہ اے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تو ایمانداری سے یہ سوچئے کہ باپ بیٹے سے کہہ رہا ہے، بیٹا باپ کی زبان سے سن رہا ہے، تو بیٹا یہ بھی تو کہہ سکتا تھا کہ ابو جان میں آخری عمر کی اولاد ہوں آپ کی، میں پیارا اسماعیل ہوں آپ کا، اور میں آپ کی انگلی پکڑ کے چلتا ہوں تو قرآن کا عنوان بنتا ہے فلما بلغ معہ السعی، میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں تو آپ کو سکون ملتا ہے. اللہ سے دعا کرے نا خدا میری قربانی ٹال دے، میرے گلے پہ چھری نہ چلے، میں آپ کے ساتھ کھیلتا رہوں، بڑھاپے کا سہارا بنوں. لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ کی رضا پہ کتنے راضی تھے. کہا یا ابتی فعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. ابو جی آپ کریں جو اللہ نے کہا ہے وہ کریں، انشاءاللہ من الصابرین، دیکھیں گے آپ کا پتر صبر کرے گا. میں پڑکوں گا تڑپوں گا نہیں، کیا صبر کروں گا، جو اللہ کی آزمائش ہے اس کے اوپر میں راضی ہوں. اور پھر چھری بھی چلی، اسماعیل لیٹے بھی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد صدقت رؤیا، اے میرے ابراہیم ہم اپنی محبت میں پورا اترنے والوں کو ایسا ہی صلہ دیتے ہیں، تیرا بیٹا بھی زندہ ہے، قیامت تک تیری سنت بھی زندہ رہے. پھر تیسری چیز آپ نے فرمایا، تیسری شرط کسی بھی پیر اور فقیر میں صوفی میں یہ ہونی چاہیے کہ اس کے اندر جو وجد اور ذکر ہے وہ اس طرح کرے جس طرح حضرت یحییٰ علیہ السلام کرتے تھے. اللہ کے پیغمبر حضرت یحییٰ علیہ السلام جس طرح وہ حالت میں وجد میں اللہ کا ذکر کرتے تھے کہ اپنے آس پاس کی کچھ سمجھ نہیں ہوتی تھی. ہم تو نماز پڑھنے لگے تو خارش شروع ہو گئی، سامنے کیڑی آ گئی تو اس کو ہٹانا شروع کر دیا. یہ نمازیں یہ ذکر بے توجہی کا ذکر ہے. اگر انسان کی لو اللہ کے ساتھ لگ جائے، بجلی کا آنا بجلی کا جانا، پنکھے کا بند ہونا پنکھے کا چلنا، اے سی کا ہونا اے سی کا نہ ہونا، ٹھیک ہے، نیچے جگہ کا کھردرا ہونا جگہ کا ملائم ہونا، گوڈوں گٹوں کو درد ہونا، سکون ہونا، یہ چیزیں کوئی میٹر ہی نہیں رکھتی. ان کا کوئی کسی گنتی میں نہیں ہے. جب محبوب کے بندہ جو ہے نا وہ جب اپنے محبوب کی نظر میں آ جائے اور اس کی زبان پر اپنے رب کا ذکر جاری ہو جائے تو پھر یہ چیزیں اس کے لیے کوئی میٹر نہیں کرتی. پھر وہ اس میں انہماک کے ساتھ شروع ہو جاتا ہے اور ان چیزوں کو خاطر میں نہیں لاتا. آپ نے جو چوتھی چیز فرمایا صوفی اور فقیر کے لیے ضروری ہے جو مناجات ہیں، جو ذکر کرنا ہے، جو دعا مانگنا ہے، وہ اس طرح دعا مانگے جس طرح حضرت زکریہ علیہ السلام اللہ سے دعا مانگتے تھے. بغیر دعا کے، مناجات کے، حاضری کے، انکساری کے، عاجزی کے کسی شخص کو کبھی درجہ نہیں ملا. جتنا ہو سکے اللہ سے دعا مانگتے رہیں، مناجات کرتے رہیں. میں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس سرکار کے صحابی ہیں ان کے متعلق پڑھا. وہ کہتے ہیں اگر مجھے اپنے کھانے میں نمک ڈالنے کی ضرورت محسوس ہو تو میں نمک بھی اپنے اللہ سے مانگوں گا. مجھے اپنا اونٹ باندھنے کے لیے رسی کی ضرورت ہو تو میں رسی اور وہ ڈھنگا بھی اپنے اللہ سے مانگوں گا. یعنی اللہ کے دروازے کو ہی کھٹکاؤں گا کیونکہ وہ ہی کارساز ہے. تو فرمایا کہ صوفی میں یہ وصف ہونا چاہیے
مناجات اس طرح کرے جس طرح حضرت زکریا علیہ السلام کرتے تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ پیغمبر، ان کی کثرت کے ساتھ دعائیں قرآن مجید میں لکھی ہوئی ہیں۔ میں یہاں پہ آپ کو ایک بات عرض کر دوں کہ جو اولاد ہے نا، اولاد، کئی لوگ، کئی گھر ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس اولاد نہیں ہوتی، اور وہ لوگ بیچارے ڈاکٹروں کے پاس، حکیموں، طبیبوں کے پاس وہ مشکلات کا شکار ہوتے ہیں، اور بسا اوقات وہ عاملوں کے پاس چلے جاتے ہیں جو ہماری خواتین کی بڑی انسلٹ کرتے ہیں، اور خواتین بھی مجبور ہیں، کیونکہ ہمارا معاشرہ ایسا ہے کہ کسی بھی عورت کی سسرال کے گھر میں عزت ہی تب ہے جب اس کے ہاں کوئی بیٹی یا بیٹا پیدا ہو۔ جب تک وہ بے اولاد ہے، ہم پنجابی میں کہتے ہیں وہ دے پیر ہی نہیں لگتے۔ حالانکہ یہ کوئی اچھائی نہیں ہے، اولاد دینا یہ اللہ کے بس میں ہے، کسی عورت یا مرد کے بس میں نہیں ہے۔ لیکن میں آپ کو ایک دعا عرض کر دیتا ہوں۔ یہ دعا حضرت زکریا علیہ السلام مانگتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے جب وہ یہ دعا مانگ رہے تھے تو اسی وقت ان کو کہا، اے زکریا تمہیں مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایک بیٹا مقدر کر دیا ہے جس کا نام یحییٰ ہوگا، اللہ کے کلام کی تصدیق کرے گا اور اللہ کا نبی بھی ہوگا۔ وہ دعا یہ ہے، رب ہب لی من الصالحین، اے میرے پروردگار مجھے نیک بیٹا عطا فرما۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید کی دعا ہے، اور جو دعائیں قرآن میں ہیں نا، ان سے بڑی دعا کوئی نہیں، کیونکہ یہ سخی کو خود پسند ہیں کہ ضرورت مند مجھ سے اس طرح مانگیں تاکہ میں ان کو دے دوں۔ اللہ کو خود پسند ہے کہ میرے بندے ان لفظوں کے ساتھ مجھ سے دعا مانگیں، رب حب لی من الصالحین۔ 11 مرتبہ اس سے پہلے درود پاک پڑھ لیں، 11 مرتبہ اس کے بعد پڑھ لیں، اور درمیان میں جتنا آپ مانگ سکتے ہیں مانگتے رہیں۔ رب حب لی من الصالحین، رب حب لی من الصالحین، رب حب لی من الصالحین، رب حب لی من الصالحین۔ ایک تو اللہ سے دعا مانگنے کا ثواب، دوسرا اللہ کا قرآن پڑھنے کا ثواب۔ جیلی ٹوٹکوں اور ٹوڑوں سے بچنے کی کوشش کرو، خود بھی اور اپنی عورتوں کو بھی بچاؤ۔ تو یہ دعا مانگیں، اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے رشتہ دار جہاں جہاں پر اولاد نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کمی کو پورا کر دے گا۔ پھر آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا اس کے بعد اگلی چیز یہ ہے کہ صوفی کے اندر یہ چیز بھی موجود ہو کہ جس طرح اللہ کے پیغمبر حضرت ایوب علیہ السلام صبر اور رضا کا پیکر تھے، تکلیفوں پہ صبر کرتے تھے، وہ اسی طرح تکلیفوں پر صبر کریں۔ فقیر وہ نہیں ہے جس کے اوپر تھوڑی سی تکلیف آئی تو وہ بلبلا اٹھا اور اس نے زمانے کا شکوہ شروع کر دیا۔ کئی لوگ ہوتے ہیں جو فقر کی سیڑھی چڑھنا شروع کر دیتے ہیں جب دنیا تنقید کرتی ہے، لوگ باتیں کرتے ہیں، لیگ پولنگ ہوتی ہے، ان کی ٹانگیں کھینچی جاتی ہیں، لوگ ان کی غیبتیں کرتے ہیں، ان کے ساتھ حسد کرتے ہیں، ان کے اوپر الزام لگاتے ہیں، ان کے اوپر تہمتیں لگاتے ہیں، بہتان لگاتے ہیں، تو وہ فقیری کا دعویٰ کرنے والے جو ہے نا، وہ اپنے ہاتھ ایسے باندھ کے بیٹھ جاتے ہیں، کہتے ہیں آج کے بعد میں نے یہ کام کرنا ہی نہیں ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے نیک کام کرنے اس وجہ سے چھوڑ دیے، جی لوگ باتیں کرتے ہیں۔ ایک بات ذہن میں رکھو، جو لوگ کام نہیں کر سکتے وہی لوگ باتیں کرتے ہیں۔ کام کرنے والوں کو باتیں کرنے کی فرصت نہیں ہوتی، اور باتیں کرنے والوں کو کام کا طریقہ نہیں آتا۔ اگر کام کرنے والے اس وجہ سے بیٹھ جائیں کہ لوگ باتیں کرتے ہیں، باتیں کرنے والے بھی تو پھر بھی تو باتیں کرتے رہیں گے، پھر کام کون کرے گا؟ تو ہمیشہ وہ لوگ جو کوئی مشن کا کام کرتے ہیں، نیکی کا کام کرتے ہیں، اچھائی کا کام کرتے ہیں، کسی اچھے مشن کے ساتھ وہ منسلک ہیں، لوگوں کی باتوں کے اوپر صبر کریں۔ مصیبتیں آئیں تو صبر کریں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے اوپر بیماری تھی، ان کے جسم کے اندر بیماری تھی، تو بہت زیادہ بیماری بڑھ گئی، تکلیف انتہائی بڑھ گئی، لیکن پھر بھی انہوں نے اپنے اللہ سے شکوہ نہیں کیا، پھر بھی صبر ہی کیا۔ آگے فرمایا کہ پیر اور فقیر کے لیے اس سے جو اگلی شرط ہے، 6ویں شرط، فرمایا 6ٹھی شرط اس کے لیے یہ ہے کہ اس میں یہ خاصیت ہو کہ وہ موسیٰ علیہ السلام جیسا صوف کا لباس پہنے۔ یہ صوف کا لباس کیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیشہ تھا، وہ بھیڑیں چراتے تھے اور سفر میں رہے ساری زندگی، تو وہ بھیڑیں جو ہے نا، بھیڑوں کے اوپر جو اون ہوتی ہے اس کو کاٹتے ہیں، کاٹ کے
تو اس کو پھر اس کا پارچہ بنا کے پھر اس کے کپڑے سلانا، اس کو پہننا، یہ موسیٰ علیہ السلام پہنتے تھے۔ تو صوف سے مراد کیا؟ سادہ لباس پہننا۔ سادہ لباس یہ فقر کی شان ہے اور یہ فقر کی پہچان ہے۔ فقیر ایسا لباس نہیں پہنتا کہ جس کے اندر عجیب عجیب قسم کے معاملات ہوں، یعنی باریک اتنا ہو کہ جسم کی رنگت نظر آئے، چست اتنا ہو کہ جسم کی ساخت نظر آ جائے، یا اس کے اوپر وہ مختلف قسم کی کڑھائیاں ہوں، مختلف قسم کے شیشے لگے ہوئے ہوں، بڑے بڑے مہنگے سونے کے، چاندی کے، لوہے کے بٹن لگے ہوئے ہوں، اور بڑا عجیب قسم کا لباس ہو کہ لوگ بندے کی قدر بندے کی وجہ سے نہ کریں، لباس کی وجہ سے کریں کہ اس نے بڑا سوٹ پہنا ہوا ہے۔ اگر سوٹ کی قدر کرنی ہے، یا سوٹ والے نے، سوٹ پہننے والے نے سوٹ کی بنیاد پر اپنی عزت کروانی ہے، تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ وہ خوبی سوٹ میں ہے، بندے میں نہیں ہے۔ بندہ خود خالی ہے، اپنے غلاف کی بنیاد پر، اپنے چگے کی بنیاد پر، اپنے کپڑے کی بنیاد پر وہ لوگوں سے داد بٹور رہا ہے۔ تو فرمایا سادہ لباس پہننا۔ فقیر ہمیشہ سادگی پسند ہوتا ہے، نہ اس کا لباس بہت قیمتی ہوتا ہے، نہ اس کا لباس بہت گھٹیا ہوتا ہے۔ قیمتی اس لیے نہیں پہنتا کہ لوگ رشک کی نگاہ سے نہ دیکھیں، اور گھٹیا اس لیے نہیں پہنتا کہ لوگ حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا کہ 7ویں خصوصیت فقیر کی یہ ہے کہ اس کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح دنیا میں سیر کرنے کا ملکہ موجود ہو۔ وہ دنیا میں گھومیں، اس طرح گھومیں جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام گھومتے تھے۔ اب اللہ کے پیغمبر کس لیے گھومتے تھے؟ یہ بات ذہن میں رکھیں، کس لیے گھومتے تھے؟ وہ اگر درخت کو دیکھتے تھے تو درخت کو دیکھنے کا مطلب بھی صرف اور صرف یہ تھا کہ اس کی جو لکڑی ہے، اس کا جو گودا ہے، اس کے جو پتے ہیں اور اس کے اوپر جو پھل پھول لگا ہوا ہے، اس کے ذریعے اپنے اللہ کی قدرت کا نظارہ کریں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں ایک مرتبہ ایگریکلچر یونیورسٹی فیصل آباد وہاں پر گیا، تو اس وقت وہ وہاں کے جو وائس چانسلر تھے ڈاکٹر اکرم صاحب، وہ میرے دوست تھے۔ ہم بیٹھے ہوئے آفس میں، تو میں نے ویسے ان سے کہا، میں نے کہا جناب یہ جو ایگریکلچر ہے، آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ آج کل اسرائیل بڑا اس کے اوپر جو ہے نا وہ ڈنڈورا پیٹ رہا ہے کہ ہم نے سیڈ لیس لیمن بنایا، یعنی بغیر بیج کے لیمن بنایا۔ سیڈ لیس لیمن بنانے کا جو سیرا ہے وہ پاکستان کے سر ہے، اور ہماری ایگریکلچر یونیورسٹی فیصل آباد میں وہ سب سے پہلے بنا تھا۔ تو بیٹھے ہوئے تھے، تو میں نے ان سے بات کی، میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ کا تو یہ نباتات کا علم اور یہ جو باٹنی ہے آپ اس کو بڑے قریب سے دیکھتے ہیں، تو کوئی ایسی بات بتائیں نا کہ ایک مرتبہ جو دل کا غبار ہے نا وہ ہلکا ہو جائے اور خوشی ہو جائے۔ تو انہوں نے مجھے بقائن دریک دکھائی، ہمارے علاقے میں عام ہوتی، اس کا پودا سامنے لگا تھا۔ مجھے کہتے ہیں اب صاحب باقی پھر باتیں آپ کو کیا بتانی، یہ بقائن دریک نظر آ رہی ہے؟ میں نے کہا جی آ رہی ہے۔ مجھے کہتے ہیں کہ ہماری باٹنی یہ کہتی ہے کہ جو پتا ایک درخت کے اوپر ایک مرتبہ لگ جاتا ہے نا، پوری دنیا میں اس پتے جیسا پھر پتا بھی نہیں ملتا۔ پوری دنیا میں اس پتے جیسا پھر پتا بھی نہیں ملتا۔ انہوں نے جب یہ بات کہی نا، یقین کر جائیں کہ مجھے وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا جھونا آ گیا۔ میں نے کہا واہ کیا بات ہے، کاش کہ ہم اپنی زراعت کو، اپنی زمینوں کو اس نظر سے بھی کبھی دیکھیں کہ پروردگار تو کتنا بڑا خالق ہے۔ ہم صبح سویرے بھینسوں کا دودھ دوتے ہیں، روز کا کام ہے نا، دھار کڈنا روز کا کام ہے، لیکن کبھی ہم نے سوچا ہے کہ ایک طرف خون ہے، ایک طرف گوہا ہے، نہ گوئے کی رنگت، نہ خون کی رنگت، نہ خون کی مہک، نہ گوئے کی مہک، کچھ بھی دودھ میں نہیں آتا، سفید چٹا دودھ اور لذت دار مزیدار۔ اللہ قرآن مجید میں خود کہتا ہے لبناً خالصاً سائغاً للشاربین، اے بندے میں نے دودھ پیدا کیا، جب تم پیتی ہو تو تمہیں مزہ آ جاتا ہے۔ یعنی یہ ساری چیزیں ایسی ہیں۔ افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، اونٹ کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ میری تخلیق دیکھو، اونٹ چھوٹا سا پوچھل، اتنی لمبی گردن، وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، میری تخلیق دیکھو، آسمان نہ اس کے نیچے کوئی پلر ہے، نہ اس کے اندر کوئی بیم ہے، اتنی بلندی پہ میں نے اس کو کھڑا کیا، اور اس کے اندر روشن چراغ میں نے لگائے ہوئے ہیں جو تمہارے دن کو بھی روشن رکھتے ہیں، تمہاری راتوں کو بھی روشن رکھتے ہیں۔ آپ سائنس پڑھیں نا تو آپ کو چاند کی چاندنی بتائے، چاند نہ نکلے تو آپ کے سمندروں میں بدبو پیدا ہو جائے،
چاند نہ نکلے تو آپ کے میووں کی مٹھاس نہ بنے، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں نکلتے تھے تو یہ چیزیں دیکھتے تھے۔ وہ ہمارا جو دیکھنا ہے نا دنیا کو، ہمارا اور ہے، ہم کہتے ہیں جی کاغان چلیں، ناران چلیں، فلاں جگہ چلیں، کیا کرنے، انجوائے کرنے۔ آپ جب بھی اللہ کی قدرت، اللہ کی مخلوق کو دیکھیں نا، اس نظر سے نہ دیکھیں کہ میں نے لطف لینا ہے، اس نظر سے دیکھیں کہ میں نے اس کاریگر کی کاریگری دیکھنی ہے جس نے اتنی عجیب کائنات تخلیق کر دی۔ 8ویں نمبر پہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ جو 8ویں چیز جو بنیاد ہے نا تصوف کی، فقر کی، فرمایا وہ یہ ہے کہ فقیر کے اندر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا فقر اور توکل موجود ہو، فقیری بھی ہو اور توکل بھی موجود ہو۔ فقیری یعنی فقر ایسا نہ ہو کہ اس کے پاس ہے ہی کچھ نہ تو وہ کہے میں فقیر ہوں۔ فقر یہ ہے کہ بندے کے پاس بہت کچھ ہو اور اس کا تکبر اس کے اوپر حاوی نہ ہو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ نہیں، کتنی موقع پہ ایسے ایسے کلام حضور نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کی عقل دنگ رہ گئی۔ ایک مرتبہ طواف کرنے کے لیے عثمان بن طلحہ سے حضور نے چابی مانگی، اس نے کہا میں سب کو دے دوں گا، آپ کو نہیں دوں گا، سب کو دے دوں گا، آپ کو نہیں دوں گا۔ آپ اتنے مجبور تھے، اس نے چابی نہیں دی تو آپ نے اس سے کہا عثمان ایک دن آئے گا چابی میرے ہاتھ میں ہوگی، جس کو میرا دل کرے گا میں دوں گا، یہ طاقت۔ تو وہ مسکرایا، اس نے کہا اچھا آپ میں اتنی طاقت آ جائے گی، آج میں آپ کو چابی نہیں دے رہا، آپ مجھ سے لے نہیں سکتے، ایک دن یہ چابی آپ کے پاس اور آپ کی مرضی سے ملے گی؟ کہا ہاں۔ پھر وقت وہ آیا، مکہ فتح ہوا، حضور نے چابی پکڑی، عثمان بن طلحہ نے خود دی، حضور نے لی، حضور نے اس کی طرف دیکھا، اس سے پوچھا وہ وقت یاد ہے؟ اس نے کہا یاد ہے۔ حضور نے کہا عثمان بن طلحہ میں نے کہا تھا جس کو میں دوں گا اس کے پاس رہے گی، آج میں جس کو دوں اس کے پاس جا سکتی ہے؟ جی جا سکتی ہے۔ حضور نے فرمایا وہ وقت تیرے اوپر تھا، تو نے مجھے نہیں دی تھی، یہ وقت میرے اوپر ہے، میں تمہیں ہی دیتا ہوں، میں تمہیں ہی دیتا ہوں۔ اور صرف پھر یہ نہیں فرمایا، آپ نے فرمایا قیامت تک تیری نسل میں یہ چابی رہے گی۔ مورخین لکھتے ہیں عثمان بن طلحہ کو رقص آ گیا، عربوں کا جو رقص تھا نا وہ جھومنے لگا تو اس کو لوگوں نے پکڑا، کہا کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا مجھے ہوا یہ ہے، اگر انہوں نے کچھ سال پہلے جب کہا تھا نا کہ چابی میرے پاس آئے گی وہ بات سچی ہو گئی ہے نا، تو ان کی یہ بات بھی سچی ہے کہ چابی بھی قیامت تک رہے گی، میری نسل بھی قیامت تک رہے گی، کیونکہ مجھے کہہ رہے ہیں نا قیامت تک تیری نسل میں رہے گی، تو میری نسل چلے گی، میری دم کٹے گی نہیں، میری نسل ختم نہیں ہوگی۔ کتنے موقع تھے جب حضور ہجرت کے لیے جا رہے تھے تو پیچھے سے آ گیا وہ شخص پکڑنے والا، اس کے گھوڑے کے پاؤں زمین نے پکڑ لیے، وہ پھر نکلا، معافی مانگی، پھر پکڑ لیے، پھر لالچ تھا نا اس کو، تو حضور نے فرمایا کہ تم میرے اس لالچ میں پکڑے جا رہے ہو، میرے پیچھے دوڑ رہے ہو کہ میں ان کو پکڑ کے سونے چاندی لے لوں۔ حضور نے فرمایا، اس کا نام سراقہ بن جاشم تھا، حضور نے فرمایا سراقہ میں وہ وقت دیکھ رہا ہوں، ایران فتح ہوگا، ایران کے بادشاہ کے کنگن مال غنیمت میں آئیں گے، مال غنیمت تقسیم ہوگا، کنگن تجھے ملیں گے۔ اس شخص نے سر پکڑ لیا، کہا کمال ہو گئی، اس بندے کو اس کے پنڈ کے اپنے شہر کے لوگ، قبیلے کے لوگ شہر مکہ میں نہیں رہنے دے رہے، جہاں اس کا آبائی علاقہ ہے، وہاں سے نکل کے راتوں رات چھپ کے ہجرت کر کے مدینے جا رہا ہے، اور دیکھو کہتا ہے ایران فتح ہوگا۔ اس وقت حضور کی حالت بھی یہ تھی، خود اپنے تحفظ کے لیے جا رہے تھے، لیکن سراقہ کو کیا کہہ رہے تھے؟ ایران فتح ہوگا، کنگن آئیں گے، بادشاہ کے تجھے ملیں گے۔ سراقہ نے سر پکڑ لی۔ فقر تو یہ ہے نا کہ اس وقت نظر آ بھی کچھ نہیں رہا اور آپ تقسیم بھی کر رہے ہیں۔ پھر وہ وقت بھی آیا، حضرت عمر بن خطاب کے دور میں سعد بن ابی وقاص فاتح ایران بنے اور وہ کنگن آئے، حضرت عمر بن خطاب تقسیم کرنے لگے تو فرمایا باقی بعد میں تقسیم ہوگا، کنگن پہلے سراقہ کو پہناؤ، اور سراقہ کو پہنا کے کہا کہ سراقہ قیامت کے دن گواہی دینا رسول اللہ کی بارگاہ میں آپ کے غلام نے آپ کے فرمان کو سچ کر دکھایا۔ یہ فقر ہے، سب کچھ طاقت ہے، اختیار ہے۔ باقی بات یہ طائف کا واقعہ، جب فرشتے نے کہا جی آپ صرف دعا کریں، آپ صرف دعا کریں، اجازت دیں، دو پہاڑوں کے درمیان رکھ کے ان کی پھکی بنا دیں گے جنہوں نے آپ پہ تشدد کیا ہے، اتنا پتھراؤ کیا ہے، گالیاں بکی ہیں، تالیاں پیٹی ہیں، صرف آپ اجازت دیں پھکی بنا دیں گے۔ طاقت ہے نا، اختیار ہے۔ حضور کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ فقیری ہے،
دل کا اتنا وسیع ہو جانا ظلم کرنے والوں کے لیے بھی، دل کا اتنا وسیع ہو جانا تشدد کرنے والوں کے لیے بھی، آپ نے فرمایا یہ لوگ میرا کلمہ نہیں پڑھ رہے، ان کی نسلیں پڑھ جائیں گی۔ یا اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما، ان کے اوپر پتھر نہ برسا، ان کو پیس نہیں، ان کو برکت دے، ان کو برکت دے۔ پھر وہ آج وہ جگہ مدینے میں شامل ہے۔ آج صبح میں حدیث مبارکہ پڑھ رہا تھا اور میں نے بھی رکن میں بھی یہ بات بیان کی، میں حدیث مبارکہ پڑھ رہا تھا تو جیسے وہ میں نے کتاب کھولی نا، ایک طرف حدیث مبارکہ لکھی تھی، دوسری طرف سرکار کی جو مسجد ہے نا، مسجد نبی، اس کی تصویر تھی۔ یقین کر جب میں دونوں چیزیں پڑھتا رہا اور دیکھتا رہا، حدیث پاک یہ تھی، حضور نے فرمایا کہ اہل مدینہ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، یہ جنت میں میرے ہمسائے ہوں گے، یہ جنت میں میرے ہمسائے ہوں گے۔ میں حضور کی وہ مسجد کی تصویر بھی اور وہ حدیث مبارکہ وہ دونوں دیکھتا رہا اور میں سوچ رہا تھا کہ میرے رسول 14.5 صدیاں پہلے صرف 2 مرلے کی جگہ تھی جہاں پہ آپ نے قدم رکھا تھا، اور وہ بھی 2 بھائیوں نے جگہ دی تو حضور نے فرمایا ہم نے تحفہ نہیں لینا، ہم نے قیمتاً لینی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے پھر قیمت ادا کی، وہ 2 یا 3 مرلے کی جگہ تھی، وہ حضور نے خرید کے مسجد کی بنیاد رکھی۔ آج اس مسجد کی تصویر دیکھیں تو شاید وہ دنیا کی سب سے بڑی مسجد ہے کعبۃ اللہ کے بعد، ٹھیک ہے۔ تو کیا ہے، بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے فقر اختیار کیا، عاجزی اختیار کی، مسکینی اختیار کی، کمیٹڈ رہے، مشن کے ساتھ لگے رہے، اپنی کوشش کو صاف اور ستھرا رکھا، اللہ تعالیٰ نے ان کے فیضان سے دنیا کو محروم نہیں رکھا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی ولادت کا یہ مہینہ ہے، ہر گھر میں ان کے لیے 11ویں شریف کا ختم، یہ ساری چیزیں ہونی ہیں۔ میں نے یہ 8 چیزیں تصوف کی ان کی تعلیمات سے آپ کے سامنے اس لیے رکھی ہیں کہ اگر ہم ان چیزوں کو اپنائیں تو پھر واقعی ہم لوگ کسی بھی فقیر کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں۔ ادروائز یہ ریوڑیاں اور مکھانے کھانے کا ایک بہانہ ہے، چلو بندہ بنائے رکھے تو کھاتے رہیں، کوئی حرام چیزیں تو نہیں ہیں۔ اصل چیز تو یہ ہے کہ ان لوگوں کا جو مشن، ان کی جو تعلیم ہے، اس کو اپنایا بھی جائے، زندہ بھی رکھا جائے اور لوگوں تک پہنچایا بھی جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسا انسان بنائے کہ اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند آ جائے۔ آمین۔